مانتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے جو 17 سیٹوں کی حکومت ہے، جو 17 سیٹوں کے ذریعے اس پاکستان پہ مسلط ہے، ایک عذاب کی صورت میں نیشنلی انٹرنیشنلی جو شرمندگی کا باعث بنتی جا رہی ہے، ناکامیاں در ناکامیاں ان کا مقدر ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ پاکستان کی اندرونی سیاست ہو یا امن و امان کی صورتحال ہو، تو ہر چیز میں یہ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، جتنا جلدی چھٹکارا حاصل ہو وہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے بھی۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا سوال ہے تو ہم یہ طے کر چکے ہیں، ہم یہ چیز ذہن نشین کر چکے ہیں کہ مذمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کی بات ہے یا اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، بہت بڑی تحریک اس سے بنتی جا رہی ہے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا، سندھ میں دیکھا، کل ہم انشاءاللہ ہزارہ جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، ہم نے وہاں پہ ریلی کو لیڈ کرنا ہے اور سارا دن وہاں ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ بھی کریں گے، جگہ جگہ وہ خطاب بھی کریں گے۔ اور جہاں تک 8 فروری کی شٹر ڈاؤن پہیہ جام کی جو کال ہے، وہ اچکزئی صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے اور تحریک انصاف اس کو مکمل طور پہ بیک کرے گی خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے جو 17 سیٹوں کی حکومت ہے، جو 17 سیٹوں کے ذریعے اس پاکستان پہ مسلط ہے، ایک عذاب کی صورت میں نیشنلی انٹرنیشنلی جو شرمندگی کا باعث بنتی جا رہی ہے، ناکامیاں در ناکامیاں ان کا مقدر ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ پاکستان کی اندرونی سیاست ہو یا امن و امان کی صورتحال ہو، تو ہر چیز میں یہ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، جتنا جلدی چھٹکارا حاصل ہو وہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے بھی۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا سوال ہے تو ہم یہ طے کر چکے ہیں، ہم یہ چیز ذہن نشین کر چکے ہیں کہ مذمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور مذمت ہی ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جو سسٹم ہے نہ یہ قانون پہ بلیف کرتے ہیں، نہ آئین پہ بلیف کرتے ہیں، نہ کوئی اور چیز ان کے قریب جو قانون اور آئین کے قریب ہو وہ یہ مانتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ مذمت کے تھرو ہی ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ہماری تحریک نے ایک مومنٹم پکڑا تو آج اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن آ گیا۔ جب بھی ان پہ پریشر بڑھتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی چیز کر دیتے ہیں، جب ان پہ پریشر بڑھتا ہے تو یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو مذاکرات کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ ہمارا اعتماد ہے ان پہ۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ مذمت سے ہی ہوگی اور وہ سہیل آفریدی صاحب ہی اس کو لیڈ کریں گے۔ آپ نے سندھ میں سندھ حکومت کی بکلہٹ دیکھی، پنجاب میں پنجاب حکومت کی بکلہٹ دیکھی۔ تو یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے اور اسی تحریک کے ذریعے ہی ہم مذمت کے ذریعے ہی ہم مفاہمت کی طرف جائیں گے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ پریشر بلڈ ہوا، اس کی وجہ سے اچکزئی صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، لیکن حکومت کا یہ خیال، اور میں چلیے حکومت کو چھوڑ دیجیے، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بڑے باخبر آدمی ہیں، بڑے باخبر سیاستدان ہیں، ان کے مطابق تحریک انصاف کو اچکزئی صاحب کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب کا کردار ہے۔ جب اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے بھی آپ کو نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے تو پھر پہیہ جام کی کال ہو یا اسٹریٹ موومنٹ ہو، شفیع جان صاحب، اس کو آپ اپنے تئیں کیسے کامیاب کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس بات کی ڈینائی کروں گا کہ نواز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کچھ ریکارڈنگز ہیں اس ٹیلی فونک کال کی جو اچکزئی صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی۔ کامران صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو بہتر اس کا جواب دے پائیں گے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نواز شریف کی کوئی وقت نہیں رہی اب پاکستان کی سیاست میں، اس کی جماعت نے ہی اس کو مائنس کیا ہوا ہے۔ شہباز شریف ان کے بھائی ہے، بھائی نے ہی بھائی کو مائنس کر دیا۔ پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں نواز شریف کا کوئی رول نہیں رہا ہے۔ تو یہ تو دور کی بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27ویں ترمیم میں ان کو حکم ملتا ہے کہ آپ آئیں گے، ووٹ ڈالیں گے اور آپ نے فلور پہ بات نہیں کرنی۔ تو نواز شریف آئے، انہوں نے فرمانبردار بچی کی طرح ووٹ ڈالا اور گھر کو چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ کوئی بات نہیں کی۔ اور جب وہ بات کی کچھ دنوں بعد پریس سے، میڈیا سے، تب بھی عمران خان سے شروع ہوئے اور عمران خان پہ ختم ہوئے۔ تو نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے منظرنامے میں کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ مائنس ہو چکے ہیں۔ ان کا جو ایک بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، تو انہوں نے نہیں دی، انہوں نے اپنی ایک شکست خوردہ سیٹ کو ہی اپنے لیے چنا جو یاسمین راشد سے ہاری ہوئے ہیں، مریم نواز، مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہیں۔ اگر 8 فروری کو یہ اعلان کرتے نواز شریف صاحب کہ ہم ہار چکے ہیں، پاکستانی عوام نے عمران خان کو منتخب کر لیا
ہے, جو کر بھی دیا تھا 180 سیٹوں کے ساتھ, ووٹ عمران خان کو پڑا ہے. ہم اپنی شکست کو قبول کرتے ہیں اور عمران خان کے حوالے کرتے ہیں پاکستان کی حکومت, تو شاید وہ پاکستان کی سیاست کے بڑے لیڈر بن جاتے. لیکن ہمیشہ جب بھی سختی آئی ہے وہ ملک سے بھی باہر بھاگ جاتے ہیں, اور جب بھی وہ ان کو اپنی پرسنل ایمبیشنز نظر آتے ہیں تو وہ اپنی ایک ہاری ہوئی سیٹ کو بھی اپنا لیتے ہیں. نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے. پریشر بڑا ہے تو ان پہ تو انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے. اب ہمارا اگلا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سینٹ کا ہے. ہم پریشر بڑھا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ, جو جمہوریت کی چیمپئن اپنے آپ کو کہتی ہے, لیکن جمہوریت کے لیے باتیں میں آپ نے دیکھا کہ ابھی تک وہ سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے علامہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا. وہ وہاں پہ پریشر بڑھائیں گے اور ان کا نوٹیفیکیشن کروائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کی, شفیع جان صاحب, بات ہے تو مذاکرات کی جب بھی آفر آئی وہ نواز شریف صاحب کی مداخلت سے آپ کی ٹیبل پر آئی. اپوزیشن لیڈر کا جو تقرر ہوا, اب آپ چاہے اس کو ڈینائی کریں بہتر ہے, بالکل میں کامران مرتضیٰ صاحب کے سامنے یہ سوال رکھوں گی. یہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے کے بعد ہوا. عمران خان صاحب کا آج طبی معائنہ ہوا. گو کہ یہ آپ کا قانونی حق ہے, لیکن موجودہ صورتحال کے تناظر میں جب میں یہ سوال کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت مزاحمت نہیں, مفاہمت اور مذاکرات کا ہاتھ بڑھا رہی ہے آپ کی طرف, ایک جیسچر تو دے رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہاتھ آپ کو بھی بڑھانا چاہیے, شاید بات بیٹھ کر حل ہو جائے؟ آپ نے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی خصوصیات بیان کی ہیں, میں نے خصوصیات نہیں بیان کی معذرت شفیع صاحب, میں نے صرف یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں. میں سمجھا آپ یہ نہ کہہ رہے کہ جو تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی تحریک ہے اس کو بھی نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں. میرا کام سوال کرنا, میں نے سوال کیا شفیع جان صاحب. اچھا دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کی بات ہے یا مفاہمت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہاتھ آگے بڑھا رہی ہے, تو ہمیں نہیں لگتا کہ جس طریقے سے جو سینیریو بنایا گیا ہے, جس طریقے سے ایک منظرنامہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا ہے, اس میں حکومت کا کوئی رول ہے یا حکومت چاہتی ہے کہ مفاہمت ہو, کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. اگر یہ مفاہمت چاہتے تو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ وہ نہ ہوتا. اگر یہ چاہتے کہ مفاہمت ہو, مذاکرات ہو, بات چیت سے آگے چیزیں بڑھیں تو سندھ میں یہ نہ ہوتا جو ہمارے ساتھ ہوا. جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے, کبھی دہشت گردوں کے ساتھ ان کو منسوب کیا جا رہا ہے, کبھی اسمگلنگ کے الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں, جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی سپیس کم کر دی گئی ہے پولیٹیکل, جس طریقے سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, تو یہ تمام تر چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک سیریز ہے, اور اس سیریز میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کی بات ہو. حکومت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہ مذہمت سے ہی پریشر میں آئیں گے. اور ہم یہ بات طے کر چکے ہیں, ذہن نشین کر چکے ہیں, ہم یہ جان چکے ہیں. سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تحریک کے ذریعے یہ تمام چیزیں حکومت خود کرے گی. ٹھیک ہے, اب ایک آخری سوال ہے اور وہ بھی عمران خان صاحب اور ان سے ملاقات سے متعلق ہے. پاکستان تحریک انصاف بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے, عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کا قانونی اور جائز حق ہے جو انہیں فراہم کیا جائے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 8 فروری کا احتجاج آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اس بات کی یقین دہانی کرا دیتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوگی اس کو 8 فروری کے احتجاج کے لیے استعمال آپ نہیں کریں گے, تو کل ہی عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیتے ہیں آپ کی. کہ جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے تو وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, پھر ترلے بھی کرتے ہیں. پہلے انہوں نے دھمکی یہ دی کہ اگر 8 فروری کی کال کو واپس نہیں لیا گیا تو 9 مئی کے کیسز کھول دیے جائیں گے. تو یہ تو خود اس بات پہ سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ جو 9 مئی تھا وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا. ابھی بھی جو دھمکیاں دے رہے ہیں تو کیس کھولنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ جو 9 مئی کے کیسز تھے یہ سارے بوگس تھے اور ایک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. جہاں تک 8 فروری کی بات ہے تو دیکھیں عمران خان صاحب جیل کے اندر جو بھی کہیں گے ہم اسی طرح اس کو باہر لے کے آئیں گے. وہ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے سب سے مقبول ترین رہنما ہے, اور وہ سیاست پہ ہی بات کریں گے. وہ کسی اندر جا کے پیٹرول کی پرائس نہیں پوچھیں گے, بنڈی کا ریٹ نہیں پوچھیں گے, پشاوری چپل کی بات نہیں کریں گے. وہ اندر سیاست پہ ہی بات کریں گے, اور ہم یہ میک شور کرائیں گے کہ وہ اندر جو بات کہیں ہم اس کو باہر لے کے آئیں. اور ان کی ملاقات جو ہے وہ تو غیر قانونی طور پہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے, اس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے. نہ یہ عدالتی احکامات مانتے ہیں, جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے کہ وہ نہ آئین مانتا ہے, نہ قانون مانتا ہے, نہ عدالت مانتا ہے. اب عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ جو فیصلے وہ کرتے ہیں وہ امپلیمنٹ وہ نہیں کر سکتے, تو اس فیصلوں کا پھر فائدہ کیا ہے. ہمیں کوئی امید نہیں ہے ان عدالتوں سے, لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, ہم عدالتوں کے دروازے کٹکھٹا رہے ہیں. 27 ترمیم کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ خالی بلڈنگز رہ چکی ہیں, یہاں پہ یونیورسٹیاں قائم ہونی چاہیے. اب اتنے جو خرچے ہو رہے ہیں اس کو بچایا جا سکتا ہے. دیکھیں میں کئی دفعہ آپ کے شعبے میں 3-4 دفعہ اس بات کو میں نے ریپیٹ کیا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مذمت ہی واحد راستہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا, اس تحریک کو آگے بڑھانے کا.